غلام خان تحصیل کے اے سی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ایک تو سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، دوسرا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو بارڈر ٹرمینل ہے غلام خان بارڈر ٹرمینل، یہ تیسرا بڑا بارڈر ٹرمینل ہے افغانستان کے ساتھ، اس کے فوائد کیا ہیں افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں پاکستان کے فوائد آپ کو گنواتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں سے فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال دوں گا میں کوئلے کی جو ٹریڈ ہوتی ہے افغانستان سے پاکستان کوئلہ آتا ہے، تو یہاں پہ ڈفرینٹ آف لوڈنگ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، اور ان آف لوڈنگ پوائنٹس میں کوئلہ آتا ہے، وہاں پہ ڈمپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہاں کے لوکل لیبرز جو ہیں تقریباً ہمارے پاس 7,000 کے آس پاس لیبر جو ہیں وہ نارتھ وزیرستان کے، ڈیلی ان کا روزگار اس کے ساتھ جڑا ہوا اور ہے۔ یہ لوکلز ہیں یہاں کے جن کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ میں سارے لوکلز کی بات کر رہا ہوں، لوکل ہی ہیں جو لیبر کا یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے علاوہ گاڑیاں جو ہیں، اس کے علاوہ ڈرائیور، کنڈکٹر وغیرہ، اور اس کے ساتھ ہوٹل وغیرہ، تو کافی ساری چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ صرف ایک مثال میں نے دی ہے کوئلہ ٹریڈ جو ہو رہا ہے، اس کے علاوہ فروٹ آ رہا ہے، ڈرائی فروٹ آ رہا ہے، یہاں سے پاکستان سے بہت ساری چیزیں جا رہی ہیں، تو اس ٹرمینل کا یا اس بارڈر کا بہت سارا فائدہ ہے نارتھ وزیرستان کے لوگوں کو۔ اچھا، محمد خان تحصیل میں جو لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولتیں ہیں اس بارڈر ٹرمینل کی وجہ سے وہ بہتر ہوئی ہیں؟ کافی حد تک یہاں پہ جہاں پہ ٹرمینل بنا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے خلیوال کا گاؤں ہے، یہاں پہ آپ دیکھ لیں ان کو پراپر اسکول ان کے بنے ہوئے ہیں، ان کے مطلب اور بھی اس طرح کی فیسلٹیز ان کو مل رہی ہیں، پیڈسٹرن موو کی وجہ سے ان کے یہ ٹیکسی سٹینڈ وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو ان کے روزگار کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ یہاں پہ ان کو اویلیبل ہیں۔ اچھا، بیکاز یو آر اسسٹنٹ کمشنر، سول ایڈمنسٹریشن کتنی اسٹرانگ ہے؟ کیونکہ ہم پورے پاکستان میں تو یہ سنتے ہیں کہ یہ سارا کنٹرول فوج کے پاس ہے، سب کچھ فوج کرتی ہے، کسی کو کرنے نہیں دیتی، تو واٹ از دا ریالٹی؟ نہیں، اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے، جہاں پہ سیکیورٹی چیزیں ہوں گی تو آبویسلی وہ سول ایڈمنسٹریشن نہیں کر سکتی، وہ کام ہی سیکیورٹی فورسز کا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ آبویسلی سول ایڈمنسٹریشن ہی کر رہی ہے، اور جس طرح باقی ڈسٹرکٹس میں اسی طرح کوئی خاص فرق نہیں ہے، نارتھ وزیرستان میں بھی سول ایڈمنسٹریشن اپنا کام کر رہی ہے۔ کیا حالات ہیں، سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ان پہاڑوں میں زندگی بہت اجیرن تھی، صرف خطرہ ہوتا تھا، لوگ آنے سے گریز کرتے تھے، بیکاز دس از اے بارڈر، یہاں پہ بہت اپرچونیٹیز ہیں بزنس کے بھی، تو سیکیورٹی صورتحال بہتر ہوگی تو وہ اپرچونیٹیز لوگ اویل کریں گے۔ کیا صورتحال ہے سیکیورٹی کی یہاں پہ؟ ضرب عضب سے پہلے آپریشن کی میں بات کر رہا ہوں، تب حالات بہت خراب تھے، لیکن ضرب عضب کے بعد جب آپریشن ہوا تو سیکیورٹی حالات اب بالکل نارمل ہیں۔ یہاں پہ جس طرح آپ وزٹ کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ نے خود دیکھ لیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جس طرح کا پروپیگیشن کبھی کبھار ہوتا ہے، تو وہ چیزیں نہیں ہیں، یہاں پہ سیکیورٹی حالات بالکل نارمل ہیں۔ سر یہ بتائیں، اس بارڈر ٹرمینل سے جس طرح آپ نے بتایا کہ کافی جاب اپرچونیٹیز آئے ہیں، بزنس اپرچونیٹیز ہوئی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا جو ذریعہ معاش آنے کے بعد ان کی زندگی بہتر ہوئی ہے، فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہوئے ہیں اس ٹرمینل کی وجہ سے؟ کافی بہتر ہوئی ہے۔ یہاں کے ایڈجسٹنٹ جتنے بھی گاؤں ہیں ان کے مطلب روزگار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ صرف یہی لمیٹڈ نہیں جہاں کے میران شاہ تک، بلکہ پورے ڈاؤن ڈسٹرکٹ بنو تک جو ہے وہ اس کے افیکٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ روزگار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی ڈفرینٹ آئٹمز یہاں سے جا رہی ہیں اور وہاں سے آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کا کاروبار جڑا ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔